سینیٹر مشال یوسف زئی صاحبہ میں آ رہی ہوں نا اختیار صاحب آپ کی طرف میں آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں میں آپ کی طرف لے لیکن سینیٹر صاحبہ یہ تو پھر وہ بالی بات ہو گئی کہ ایک تو آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے واپس اقتدار کے اندر لے کر آئے. یہ بہت سارے لوگ ویسے یہ خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آپ خلاف ہیں یا ڈیموکریسی کے آپ فیور میں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں لے کر آیا جا رہا. بہت شکریہ انیکا. دیکھیں، میں اختیار ولی صاحب کی باتوں سے انالیسس کی سے زیادہ بے بسی نظر آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر صبح اس امید اور دعا سے اٹھتے ہیں کہ اللہ پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈال دے، پھر اسی دعا سے رات کو سوتے ہیں کہ اے اللہ پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈال دے، کچھ ایسا ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے. نہیں دیکھیں کیسے پھوٹ پڑی. وہ تو سائیڈ پہ ہو گئے چپ چاپ کر کے. دیکھیں ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ نے 3 مرتبہ استعفیٰ دیا. ایسے مناظر آپ نے کبھی دیکھیں؟ وہ چاہتے تو فارورڈ بلاک بنا سکتے تھے، نہیں، لیکن جب ان کے لیڈر کا حکم آیا تو انہوں نے استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا جی سگنیچر ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے دوبارہ استعفیٰ دیا. پھر وہ آن دا فلور آئے کہ جی میں نے استعفیٰ دیا ہے، قبول کرو میرا استعفیٰ. تو اندازہ لگائیں کہ سسٹم اس طرح چل رہا ہے. تو کیونکہ پہلے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ شاید یہ سگنیچرز ٹھیک نہیں ہیں، تو انہوں نے تمام جو ریکویزیشن پہ جنہوں نے ہمارے آنریبل ایم این اے صاحبان نے سگنیچرز کیے ہوئے تھے، تو ان تمام کو بلا کے اسپیکر صاحب نے کاؤنٹر چیک کیا تو جی تمام اپنی بات پہ قائم رہے. جیسے میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا ایک ایم این اے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. ایک اور کمال کی بات انہوں نے کی کہ جی خان صاحب ہمارے ٹیم کے کیپٹن ہیں، وہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو، اور انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو جب نومینیٹ کیا تو پوری پارٹی ان کے پیچھے کڑی ہو گئی. یہ ہے ہماری پارٹی کا ڈسپلن، اور یہ ہے ہم کس طریقے سے ہمارے آنریبل ممبرز پارٹی کے ڈسپلن کو خیر چھوڑنے ہیں. اب وہ آپ لوگوں کا انٹرنل میٹر ہے. لیکن مجھے بتا دیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے گوہر صاحب فرما رہے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب، کہ پی ٹی آئی کا ایک ہی مشن ہے. وہ مشن کیا ہے ذرا وہ بتا دیجیے گا. عمران خان صاحب کی رہائی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو سپورٹ کرنا، آئین کی بالادستی. کوئی ایک مشن کی بات کی نا، وہ ایک مشن ہے کیا اس ٹائم پر؟ دیکھیں، ہمیں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، ہمیں پورے پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کی رہائی کا ووٹ دیا ہوا ہے. اچھا، انہوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ ہماری بہتری کریں آپ. یہ اختیار ولی صاحب کو بھی پتہ ہے. انہوں نے نہ ہم سے کہا کہ آپ نے ہمارے روڈ بنانے، نہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے یہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. لوگوں نے صرف پوچھا کہ وہ کون سا امیدوار ہے جو عمران خان کا ہے اور جو اس کی رہائی میں اپنا کردار ادا کرے. مجھے ایک بات کلیئر کر دیجیے گا، تو خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ صدق اللہ العظیم کہہ دیں اپنے جو ترقیاتی کام ہے ان کو، کیونکہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ووٹ دیا. آج ایئر وائی والے سروے کر دیں، اختیار ولی صاحب کے حلقے پہ کر دیں اور ان سے پوچھ لے کہ آپ نے ووٹ کس چیز کے لیے دیا ہوا ہے. آپ نے ڈیولپمنٹل سکیمز کے لیے دیا ہوا ہے یا عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہوا ہے؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا ثبوتوں سمیت. میں ان کی طرف آتی ہوں جیسے انہوں نے بات. اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں ڈیولپمنٹ ورک بھاڑ میں جائیں. دیکھیں عمران خان صاحب، دیٹس اٹ. پہلی بات تو میرا سادہ سا سوال ہے، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں نا آپ کی بات. I want to understand کہ کے پی کے لوگوں نے کیوں ووٹ کیا ہوگا. کے پی کے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیر خواہ قید میں ہے. کے پی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیر خواہ قید میں ہے. جب ہمارا خیر خواہ رہا ہوگا تو جس طریقے سے 13 سالوں میں انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، وہ آگے بھی ہمارے لیے بہت کچھ. فار ایگزامپل مشال صاحب دیکھیں، سب سے بڑی بات صحت کارڈ. ہم نے خیبر پختونخوا میں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام 13 سال میں ایک صحت کارڈ. آگے چلتی ہوں نا جی، آپ نے شروعات یہاں سے کر لی. ہم نے خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم اپنا علاج وہی کراتے ہیں، ہمیں لندن جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن وہ ایک فورینسک لیب کے لیے آپ کو پنجاب جانا پڑتا ہے. دیکھیں، خیبر پختونخوا میں اس ٹائم بھی فورینسک لیب موجود ہے، لیکن فورینسک لیب کے لیے پنجاب کیوں لے جایا گیا یہ بات سمجھے. جو پنجاب کی فورینسک لیبارٹری ہے وہ جس ایجنسی کے تحت آتی ہے، اس کی چیئرپرسن ہے مریم نواز صاحبہ. اس کے ساتھ 13 رکنی ٹیم ہے جو ساری پولیٹیکل ہے. جو ان کا ڈی جی ہے وہ بھی با اختیار نہیں ہے، وہ کسی بھی ٹائم ریموو کر سکتے. تو کیوں گئی یہ سمجھے نا. آپ ہے نا حکومت میں. وہ میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ ہم حکومت میں ہیں، لیکن جو پولیس ہے، ہم خان صاحب نے پہلے ہی دن سے پولیس کو انڈیپینڈنٹ رکھا تھا. 13 سالوں سے ہم نے پولیس کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ فیکٹرز جو چاہتے ہیں کہ جو وفاق کے طرز عمل پہ چل رہے، وفاق نے بہت سے ایسے آفیسرز کو وہاں تعینات کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنا ایجنڈا وہاں پہ لے کے جا سکے، لیکن ان کو ایک فیلئر کا سامنا ہے. اب فورینسک
یہ کوشچن ہے. اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے گا, اس کا مطلب یہ میں اس سے اخذ یہ کر رہی ہوں, اس کا مطلب یہ کہ سیاسی رپورٹ چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ سیاسی رپورٹ چاہتے ہیں جو انہوں نے کی رپورٹ کی طرف آتے ہیں. میں سوال کر رہی ہوں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ایم صاحب کے پی کے میں کم پائے جائیں گے اور اڈیالہ کے باہر ہی زیادہ پائے جائیں گے, تو یہ مطلب ہوا نا, کیونکہ آپ کو ووٹ ہی عمران خان کو رہائی کا ملا ہے اور سڑکیں, روڈ, ہسپتال بنانے کا. میرے خیال سے سی ایم صاحب اس ٹائم بہت اچھا کھیل رہے ہیں دو طرف سے. ایک طرف سے وہ ایڈمنسٹریشن ان سخت حالات میں وہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سے جو خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی تھی اسٹریٹ موومنٹ کی وہ کر رہے ہیں. آپ نے کل کے مناظر دیکھے کہ کیسے وزیر اعلیٰ صاحب جو تیرا, جس کو ہماری ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد ہے, وہ سیف علاقہ نہیں ہے, وہاں ان سلاخ پہاڑوں میں سی ایم صاحب گئے, اپنے ایڈمنسٹریشن کو اپنے ساتھ لے کے گئے. ان کو جانا چاہیے جی, دیکھیں he belongs to that area, ان کی ذمہ داری ہے ادھر جانا. آپ کو یہی بات نہیں گئے تھے ابھی تک, وہ غلط بات. نہیں, دیکھیں میں آپ کو یہی بات کر رہی ہوں کہ وہ گئے ہیں, تو جانا چاہیے. اچھا یہی بات کر رہی ہوں کہ وہ دونوں کل وہ گئے, انہوں نے ایڈمنسٹریشن اپنی ڈیوٹیاں نبھائی. آج وہ گئے اسٹریٹ موومنٹ میں جو خان صاحب نے ان کی دوسری ذمہ داری دی ہے, وہ ہزارہ رینج پہ گئے ہوئے ہیں آج. اس سے پہلے تیرا کے لوگ ان کو پکار رہے تھے, میں خود گئی تھی ادھر, وہ کہہ رہے تھے کہ سی ایم صاحب ایک بھی دفعہ نہیں آئے, صرف ووٹ لینے آ جاتے ہیں یا موومنٹ کے لیے آتا ہے کوئی آتا ہے. پہلی بات تو یہ تیرا وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ نہیں ہے, تیرا ہمارے دوسرے بھائی عبدالغنی کا حلقہ ہے. عبدالغنی صاحب کا ہے لیکن خیبر میں آپ کو, اور عبدالغنی صاحب ہر روز تیرا میں موجود ہے, کوئی ایک دن مجھے بتائیں جس میں عبدالغنی صاحب موجود نہیں ہے. آپ تیرا کے مناظر ہم پورے پاکستان نے کل دیکھے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کو اون کیا, ان سے پیار کیا, ان کے ساتھ کڑے ہیں, ان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں. آپ ایک بات سمجھے دیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کر سکتے. مجھے اسی پوائنٹ کے اوپر ذرا